السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اقرا فاؤنڈیشن مانوی کی جانب سے شمع رسالت کے نام سے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کا ترجمہ اور ان کی تشریح درس حدیث کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس شمع رسالت کے پروگرام میں آپ تمام ناظرین کا ہم تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والغلو فی الدین فانما ہلک من کان قبلکم بالغلو فی الدین، رواہ احمد و ترمذی رواہ احمد و نسائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، دین میں غلو کرنے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے کی امتیں دین میں غلو کرنے کے سبب ہلاک اور برباد ہو چکی ہیں۔ محترم ناظرین، غلو کہتے ہیں آدمی کا کسی چیز کے ماننے یا اس کے انکار کے معاملے میں حد سے تجاوز کر جانا۔ محترم ناظرین، ایک ایسی بیماری ہے جس کے سبب پچھلی امتیں برباد ہو چکی ہیں، اللہ کی نظر میں ملعون اور مبغوض بن چکی ہیں، جن کا وجود کو صفِ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودیوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر جو بدترین مثال قائم کی، ایسی مثال قائم کرنے سے دنیا خاسر ہے، جس کی نظیر آسمانی مذاہب کی تاریخ میں ملنی بڑی مشکل ہے۔ احادیث میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو غلو کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت اہل کتاب کی روش پر چلے گی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ، عبادات، معاملات اور معاشرے کے دیگر شعبوں کے اندر امت آج بھی بہت سے معاملات میں غلو اور حد سے تجاوز کے معاملے میں شکار نظر آتی ہے، اور غلو اور افراط و تفریط کے معاملے میں نظر آتی ہے۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جتنی بدعتیں اور بدعتی فرقے پیدا ہوئے ہیں، یہ سب کے سب دین میں غلو کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ چنانچہ اہل بیت کی محبت میں شیعہ فرقہ پیدا ہوا، اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور جہنم سے خوف کے معاملے میں غلو کرنے کی وجہ سے خوارج نام کا فرقہ پیدا ہوا۔ اللہ کی محبت میں اور اللہ سے امیدیں باندھنے کے معاملے میں غلو کرنے کے نتیجے میں مرجیہ نام کا فرقہ پیدا ہوا، اور عقل اور نقل کے مابین توازن کو برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے، عقل پرستی میں غلو کرنے کی وجہ سے معتزلہ نام کا فرقہ پیدا ہوا۔ غرض عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے، لیکن اس عبادت کے معاملے میں بھی اگر کوئی آدمی غلو کرتا ہے تو اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے خلاف قرار دیا گیا۔ چنانچہ جب 3 صحابہ کرام نے فردن یہ بیان کیا کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں زندگی بھر روزے رکھوں گا، کبھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں پابندی سے تہجد کی نماز کا اہتمام کروں گا، رات بھر کبھی نہ سوؤں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ عبادت کرتا رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا، شادی بیاہ نہیں کروں گا۔ جب ان کی یہ سوچ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی
تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سے زیادہ میں اللہ کا خوف کرنے والا ہوں، تم سے زیادہ میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، اس کے باوجود تم دیکھتے ہو کہ میں کھاتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اور کئی شادیاں بھی میں کیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے اندر دین میں غلو کرنے والے دو طبقے پیدا ہونے والے اس کی ایک پیشن گوئی فرمائی۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو پاکی صفائی اور دعا کے معاملے میں حد سے تجاوز کریں گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جب وضو کرتے ہیں تو اپنے اعضاء کو یا اپنے کسی عضو کو بار بار اتنا دھوتے ہیں کہ ان کو پھر بھی یقین نہیں آتا کہ وہ عضو پاک ہوا ہے، اس کی پاکی میں، اس کی صفائی میں ان کو شک رہتا ہے، اور ہر چیز کے پاک اور صاف ہونے کے معاملے میں ان کو شک رہتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ جو دعا میں غلو کرتا ہے، وہ اس طریقے سے دعا میں غلو کرنے کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ آدمی دعا ایسا کرے جو قانون فطرت کے خلاف ہو، اللہ کے قائم کردہ قانون کے خلاف۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ساری کائنات میں رہنے والے، اس سرزمین پر رہنے سارے انسانوں کو ہدایت دے دے، کوئی کافر نہ بچے۔ یہ دعا تو قانون فطرت کے خلاف ہے، اس لیے کہ حق اور باطل کی کشمکش اول دور سے چلی آ رہی ہے اور یہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ دعا میں فی نفسی یا دعا کے طریقے میں یا پھر دعا کی شکل میں یا اس کے مقامات کے تعین میں آدمی کا غلو کرنا، اس طرح کہ دعا ایک عبادت نہیں بلکہ ایک روایت بن جاتی ہے۔ جہاں دعا عبادت کے بجائے روایت بن گئی تو وہ بڑی مذموم چیز ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ دعا کے سلسلے میں اگر افراد کا شکار ہے تو دوسرا طبقہ ایسے تفرید کا شکار ہے کہ کبھی اس کو دعا کرنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ بہرحال دعا کرنا یہ عبادت ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس کے اوپر آدمی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے آنے والی مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر آدمی کو دعا کے معاملے میں وہ طریقہ اپنایا جائے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے، جسے صحابہ اکرام نے عمل کیا ہے، اور ساتھ میں دین کے سارے معاملات میں، زندگی کسی بھی شعبے میں جب کبھی دین پر عمل کرنے کا موقع آئے تو کسی بھی معاملے میں آدمی حد سے تجاوز کرنے کی کوشش نہ کرے، غلو نہ کرے، جتنا حکم دیا گیا ہے اتنا ہی عمل کریں، جو چیز بتائی گئی ہے اسی کو مانا جائے، جس مقدار میں کہا گیا ہے اسی مقدار میں کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو غلو کے تمام مقامات سے یا اس کے تمام مظاہر سے دور رہنے کی تعلیم اللہ کے نبی نے ہم کو دی ہے۔ دین سے تعلق رکھنے والا، چاہے مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر مسئلے میں آدمی اعتدال کو، درمیانی راہ کو اپنائے اور کسی بھی صورت میں غلو سے کام نہ لے۔ چنانچہ
ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے، جب جمرات پر رمی کرنے کا موقع آیا تو ایک صحابی سے کہا کہ تم کنکریاں لاؤ، تو وہ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھا کر لائے۔ تو اللہ کے نبی نے اس صحابی سے کہا کہ دیکھو، ایسے ہی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے تم رمی کرنا، بڑی بڑی کنکریاں چن کر رمی کر کے اس میں غلو نہ کرنا۔ معلوم ہوا کہ دین آسان ہے، دین میں آسانی پیدا کرنا ایک مسلمان کی، ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا جتنا حکم اللہ کے نبی نے ہم کو کہا دیا ہے، جو تعلیمات قرآن حدیث سے ہم کو ملی ہیں، اسی کے مطابق ہم عمل کریں، اسی صورت میں ہم کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے غلو سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔